تم یہ نہیں سوچتے جو تم سوچتے ہو، تم وہ سوچتے ہو جو تمہیں سوچنا سکھایا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکو۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ تم زندگی میں سب کچھ کر رہے ہو، محنت، دعا، کوشش، لیکن پھر بھی کچھ کمی ہے، کچھ خالی پن ہے، کچھ ایسا ہے جو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ وہ کمی باہر نہیں، وہ کمی اندر ہے، تمہاری سوچ میں ہے۔ آج میں ایک ایسی کتاب کا سفر کراؤں گی جس نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی اندرونی دنیا بدل دی۔ 101 Essays that will change the way you think۔ مصنفہ ہے برائنا ویسٹ۔ یہ کوئی ناول نہیں، کوئی کہانی نہیں، یہ 101 مضامین ہیں، ہر مضمون ایک نیا آئینہ جس میں تم خود کو دیکھو گے۔ آخر تک آؤ، کیونکہ اس کے بعد تم وہ نہیں رہو گے جو ابھی ہو۔ کتاب کا مرکزی پیغام جو اگر ہم ایک جملے میں بتانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ تمہیں نئی زندگی کی ضرورت نہیں، تمہیں نئی سوچ کی ضرورت ہے۔ برائنا ویسٹ نے یہ کتاب تمہیں اچھا محسوس کرانے کے لیے نہیں لکھی، انہوں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ تم سچ دیکھ سکو، اپنا سچ، اپنی سوچ کا سچ، اپنے خوف کا سچ اور اپنی طاقت کا سچ۔ تم اپنے خیالات نہیں ہو، تمہارے دماغ میں ہر وقت ایک کہانی چلتی رہتی ہے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میری قسمت خراب ہے، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ یہ کہانیاں سچ نہیں، یہ عادتیں ہیں۔ تمہارا دماغ تمہارا خادم ہے، مالک نہیں، لیکن اگر تم نے اسے قابو نہ کیا تو یہ تمہارا مالک بن جائے گا۔ جب بھی منفی خیال آئے اسے پہچانو اور کہو یہ میری سوچ ہے، یہ سچ نہیں۔ اصل اعتماد ڈر کے ساتھ چلنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتماد یعنی ڈر نہ ہو، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ بھی ڈرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ ڈر کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں۔ اعتماد ڈر کی غیر موجودگی نہیں، ڈر کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ہے۔ غلطیاں شرمندگی نہیں، وہ ڈیٹا ہیں۔ ہم غلطی کو شرمندگی سمجھتے ہیں، لیکن برائنا ویسٹ کہتی ہیں غلطی ڈیٹا ہے۔ ہر غلطی تمہیں بتاتی ہے اگلی بار یہ مت کرو، یہ کرو۔ جو لوگ کبھی غلطی نہیں کرتے وہ کچھ نیا کبھی نہیں کرتے۔ ڈسپلن وہ ہے جو تمہیں وہاں پہنچائے جہاں موٹیویشن نہیں پہنچا سکتی۔ موٹیویشن ایک مہمان ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ڈسپلن وہ مالک ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ جس دن تمہارا دل نہ چاہے اور تم پھر بھی کام کرو، اسی دن تم کامیابی کی طرف سب سے بڑا قدم اٹھاتے ہیں۔ توجہ تمہاری سب سے قیمتی دولت ہے۔ 10 کام ایک ساتھ کرنے والا در حقیقت کچھ نہیں کرتا۔ تمہاری توجہ تمہاری سب سے قیمتی دولت ہے، اسے سستے میں مت بیچو۔ آج کے لیے صرف ایک اہم کام چنو اور باقی سب بند کر دو۔ فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، اور اکثر سب سے برا۔ ہم فیصلوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں غلط ہونے کا ڈر ہے، لیکن سنو، 5 سال بعد تمہیں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر نہیں، نہ کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاوا ہوگا۔ جب فیصلہ مشکل ہو پوچھو 5 سال بعد یہ کتنا اہم ہوگا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ میں بدل سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا،
یہ سچ نہیں، یہ عادت ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتا ہے میں ایسا ہی ہوں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے میں بدل سکتا ہوں۔ آج سے میں نہیں کر سکتا کی جگہ کہو میں ابھی نہیں جانتا لیکن سیکھ سکتا ہوں۔ دوسرا باب ہے جذبات، تکلیف اور شفا۔ جو جذبات تم دباتے ہو وہ مرتے نہیں۔ ہم جذبات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غصہ آئے چھپاؤ، دکھ ہو مسکراؤ، لیکن جو جذبات تم دباتے ہو وہ مرتے نہیں، وہ اندر زندہ رہتے ہیں اور مختلف شکلوں میں باہر آتے ہیں۔ دبایا ہوا غصہ بیماری بنتا ہے، دبایا ہوا دکھ تنہائی بنتا ہے، دبایا ہوا ڈر بزدلی بنتا ہے۔ آج اپنے ایک جذبے کو محسوس کرو، اسے جگہ دو اور سمجھو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تکلیف تمہیں توڑنے نہیں آتی، یہ تمہیں وہ بنانے آتی ہے جو تم بن سکتے ہو۔ زندگی میں تکلیف آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں، یہ میرے ساتھ ہی کیوں۔ لیکن سونا آگ میں جل کر کندن بنتا ہے، تم بھی تکلیف میں جل کر مضبوط بنتے ہو۔ طوفان آتا ہے تو درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، یہ طوفان تمہیں اکھاڑنے نہیں تمہیں جڑ پکڑانے آتا ہے۔ معافی اپنی آزادی کے لیے۔ معافی کمزوری نہیں، معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تم معاف نہیں کرتے تم اس شخص کو اپنے دماغ میں مفت کمرہ دیتے ہو۔ معافی ان کے لیے نہیں، معافی تمہاری اپنی آزادی کے لیے ہے۔ دل ٹوٹنا آخر نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی اندر آتی ہے۔ دل ٹوٹنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھو ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ دل ٹوٹنا تمہارا انجام نہیں، یہ تمہارے نئے آغاز کی خاموش صبح ہے۔ خود کو معاف کرنا سب سے بڑی شفا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں، لیکن خود کو معاف کرنا سب سے مشکل ہے۔ تمہاری غلطیاں تمہاری شناخت نہیں، یہ تمہارا سفر ہے۔ خود کو معاف کرو اور آگے بڑھو۔ تیسرا باب، خود شناسی اور اندرونی سکون۔ حد بنانا خود غرضی نہیں، یہ خود کا احترام ہے۔ ہم رشتوں میں خود کو کھو دیتے ہیں، دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود ناخوش ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خود کا احترام نہیں کرتا وہ دوسروں کا بھی نہیں کر سکتا۔ آج ایک نہیں کہو جسے تمہارا دل نہیں مانتا تھا لیکن ڈر سے ہاں کہتے آئے۔ ماضی تمہاری شناخت نہیں، یہ تمہارا تجربہ ہے۔ ہم ماضی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتے ہیں، پرانی باتیں، پرانی تکلیفیں، پرانے لوگ۔ ماضی بدل نہیں سکتا، لیکن تم اس کے بارے میں اپنی سوچ بدل سکتے ہو۔ شناخت وہ ہے جو تم آج چنتے ہو۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں تم خود سے ملتے ہو۔ ہم تنہائی سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ شور میں، ہمیشہ لوگوں میں۔ لیکن سنو، جو خود سے نہیں ملا وہ کبھی مکمل نہیں ہوا۔ آج 15 منٹ بالکل اکیلے گزارو، بغیر فون کے۔ اندرونی سکون باہر نہیں ملتا۔ سکون باہر نہیں ملتا، نہ پیسوں میں، نہ شہرت میں، نہ رشتوں میں۔ سکون وہ ہے جب تم خود سے راضی ہو، نہ کہ جب دنیا تم سے راضی ہو۔ اپنی آواز ڈھونڈو، دنیا کو تمہاری نقل کی نہیں، تمہاری اصل کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک منفرد آواز ہے، لیکن ہم ساری زندگی دوسروں کی آواز میں بولتے ہیں۔ دنیا کو تمہاری کاپی کی نہیں، تمہاری اصل کی ضرورت ہے۔ تم جیسا کوئی نہیں تھا، نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ کردار وہ ہے جو تم ہو جب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ شہرت وہ ہے جو لوگ سوچتے ہیں تم ہو۔ کردار وہ ہے جو تم واقعی ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی اچھا کرنا، یہی اصل کردار ہے۔
चौथा भाव है आदत, तरक्की और कामयाबी। आदत की ताकत। तुम अपनी आदतें बनाते हो, फिर वो तुम्हें बनाती है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी ज़िंदगी हैं। एक छोटी अच्छी आदत 10 साल में ज़िंदगी बदल देती है। आज एक छोटी अच्छी आदत चुनो और अगले 30 दिन तक करो। वक्त का इंतज़ाम। वक्त ज़ाया नहीं होता, बग़ैर सोचे इस्तेमाल होता है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, ज़िंदगी उनकी कदर करती है। रात को सोने से पहले अगले 3 दिन के अहम काम लिखो। तरजीहात। तुम कहते हो वक्त नहीं, लेकिन सच ये है कि तरजीह नहीं। तुम्हारा वक्त तुम्हारी तरजीहात बताता है, अल्फाज नहीं। आज अपना एक दिन देखो, तुम्हारा वक्त कहाँ जा रहा है। जिम्मेदारी कबूल करना। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम्हारे पास ताकत भी नहीं आती। हम मसाइल का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं, हालात पर, किस्मत पर, लोगों पर। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम्हारे पास ताकत भी नहीं आती। अपनी ज़िंदगी की एक मुश्किल लो और पूछो, उसमें मेरा क्या किरदार है। वाज़ेह हदफ। बग़ैर हदफ की ज़िंदगी ऐसे है जैसे बग़ैर मंजिल के सफ़र। जब तुम्हारा हदफ वाज़ेह होता है, रास्ता खुद वाज़ेह हो जाता है। अपने अगले 90 दिनों का एक वाज़ेह हदफ लिखो। हार न मानना। जब हार मानने को दिल करे, तब एक और कदम चलना। हर कामयाब इंसान की कहानी में हार ना मानने का एक लम्हा है। जब हार मानने को दिल करे, तब एक और कदम चलना। यही कामयाबी और नाकामी का फ़र्क है। कामिल होने का बोझ मत उठाओ। हम परफेक्ट होना चाहते हैं और इस चक्कर में कुछ शुरू ही नहीं करते। परफेक्ट वो नहीं जो गलती ना करे, परफेक्ट वो है जो गलती से सीखे और आगे बढ़े। आज वो काम शुरू करो जो तुमने जब तैयार होऊंगा कहकर रोका हुआ है। 5वां बाब, रिश्ते, ताल्लुक़ और इंसानियत। इंसानी ताल्लुक़। डिजिटल दौर में हम जुड़े हुए हैं लेकिन तन्हा हैं। असल ताल्लुक़ वो है जहाँ तुम बग़ैर मास्क के हो और फिर भी कबूल किए जाओ। आज किसी करीबी से फ़ोन नहीं, आमने सामने बात करो। हमदर्दी। जब तुम किसी को समझने की कोशिश करते हो, तुम दुनिया को बेहतर बनाते हो। दुनिया को सबसे ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत है। हर इंसान एक उस्ताद है, अगर तुम सुनना जानो। नरमी की ताकत। पानी पत्थर को नरमी से काटता है, ताकत से नहीं। हम समझते हैं सख्ती ताकत है, लेकिन नरमी सबसे बड़ी ताकत है। आज किसी के साथ मामूल से ज़्यादा नरमी से पेश आओ। देने की खुशी। देने में सुकून है, लेने में खुशी है, लेकिन देने में सुकून है। जो लोग दूसरों को खुश करते हैं, वो खुद सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। आज किसी के लिए बग़ैर वजह कुछ अच्छा करो, कोई छोटी सी बात। 6वां बाब, खुशी, शुक्र और मकसद। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये सफ़र करने का तरीका है। हम सोचते हैं खुशी बाहर से आती है, नई नौकरी, नया घर, नई गाड़ी। खुशी कोई मंजिल नहीं, जहाँ तुम पहुँच जाओ, ये वो तरीका है जिससे तुम सफ़र करते हो। खुशी अभी मुमकिन है अगर तुम अभी को कबूल करो। खुशी का इंतखाब। हर सुबह तुम फैसला करते हो कि आज का दिन कैसा होगा। खुशी एक एहसास नहीं, खुशी एक इंतखाब है। हर सुबह तुम फैसला करते हो आज का दिन कैसा होगा। ये फैसला तुम्हारा है, हालात का नहीं। आज सुबह उठकर कहो, आज मैं खुश रहने का इंतखाब करता हूँ। शुक्रगुजारी वो जादू है जो है उसे काफ़ी बना देता है। हम जो नहीं है उस पर रोया करते हैं, जो है उसे देखते ही नहीं। शुक्रगुजारी वो ऐनक है जिससे ज़िंदगी खूबसूरत दिखती है। आज रात सोने से पहले 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। असल कामयाबी ये है कि तुम रात को सुकून से सो सको। हमने कामयाबी को पैसे और शोहरत से जोड़ दिया है। असल कामयाबी ये है कि तुम रात को सुकून से सो सको, तुम्हारा ज़मीर साफ हो
اور تمہارا دل مطمئن ہو۔ اپنی کامیابی کی تعریف خود لکھو، دنیا کی نہیں، اپنی۔ مقصد تمہارے درد اور تمہاری خوشی میں چھپا ہے۔ بہت سے لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں مقصد ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تمہارا درد تمہارا مقصد بن سکتا ہے، تمہاری خوشی تمہاری راہ بن سکتی ہے۔ پوچھو میں مفت میں کیا کرتا رہوں گا، وہی تمہارا مقصد ہے۔ زندگی کا اصل مقصد، تم یہاں کچھ دینے آئے ہو۔ تم یہاں صرف کمانے، کھانے اور مرنے کے لیے نہیں آئے، تم یہاں کچھ دینے آئے ہو۔ 7واں باب، ایمان، امید اور اندرونی طاقت۔ ایمان۔ جب سب ختم لگے، ایمان راستہ دکھاتا ہے۔ جب سب کچھ اندھیرا ہو، امید ایک چھوٹی موم بتی ہے۔ امید کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اندرونی طاقت۔ تم اس سے بہت زیادہ مضبوط ہو جتنا تم سوچتے ہو۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو ہر طوفان کو برداشت کر سکتی ہے، بس اسے پہچانو۔ بہاؤ کے ساتھ چلنا، دریا کے ساتھ بہنا کمزوری نہیں، یہ دانائی ہے۔ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کنٹرول نہیں، تجربہ کی جاتی ہے۔ آج جو نہیں بدل سکتے اسے قبول کرو، جو بدل سکتے ہو اس پر توجہ دو۔ رائنا روسٹ کے آخری مضامین کا نچوڑ پوری کتاب کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ چھوٹی خوشیاں بڑی زندگی بناتی ہیں۔ محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اپنے خوابوں کو سنجیدہ لو۔ ناممکن صرف ایک لفظ ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ خاص ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ تمہاری موجودگی ایک تحفہ ہے۔ سیکھنا کبھی نہیں رکتا۔ دوستی زندگی کی دولت ہے۔ بچوں سے سیکھو، وہ حال میں جیتے ہیں۔ اپنے جسم کو پیار دو، خاموشی میں جواب ملتا ہے۔ ہر انسان ایک استاد ہے۔ آج کا عمل کل کی تقدیر ہے۔ امید رکھو ہمیشہ۔ محبت بانٹو، یہ کم نہیں ہوتی۔ تم کافی ہو، بالکل جیسے ہو۔ زندگی ایک تحفہ ہے، اسے جیو۔ سب سے اہم، آج سے شروع کرو۔ یہ 101 مضامین دراصل 101 آئینے ہیں۔ ہر ایک میں تم خود کو دیکھتے ہو، ٹوٹتے ہو اور پھر جڑتے ہو۔ یہ کتاب تمہیں سکھاتی ہے کہ سب سے بڑا افسانہ یہ ہے کہ تم ناکافی ہو۔ حقیقت یہ ہے تمہارے اندر جو خلا نظر آتا ہے وہ دراصل وسعت ہے، محبت کے اترنے کی جگہ۔ جب تم خود کو اس طرح پڑھو گے جیسے یہ کتاب پڑھی، بغیر فیصلے، صرف مشاہدے کے ساتھ، تو تم جان جاؤ گے میں وہ نہیں جو مجھے سمجھایا گیا، میں وہ ہوں جو محبت نے چنا۔ بس یہی 101 مضامین ہیں، لیکن اصل تبدیلی ایک جملے سے آتی ہے۔ اب میں اپنے آپ سے اسی شفقت سے ملوں گا جس شفقت سے میں نے چاہا کہ کوئی اور ملے، اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دوستو، یہ 101 مضامین صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ آج 101 میں سے کوئی ایک سبق چنو، آج سے اس پر عمل شروع کرو، اور اگر یہ خلاصہ تمہارے کسی کام آیا تو ایک دوست کو شیئر کرو جسے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنے آپ سے محبت کرتے رہو، سیکھتے رہو، بدلتے رہو۔